13 جولائی 1931 کا دن مسلمانوں کی تاریخ میں سنہرے حروفوں سے لکھا جائے گا۔ لیکن آخر اس دن ایسا کیا ہوا تھا جب ایک اذان کو مکمل کرتے ہوئے 22 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا؟ اور اس واقعے میں شہید ہونے والے مسلمانوں کے خون نے کس تحریک کی بنیاد رکھی؟ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس واقعے کی تفصیل بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اسلام اللہ کے آخری نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین، یعنی ایک مکمل نظام زندگی ہے جس کا آئین قرآن حکیم ہے، اور اس پر مکمل ایمان اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا اسلام ہے۔ اور ہمیشہ سے اسلام کی سربلندی کے لیے اور اس کی عظمت اور حرمت پر فرزندان اسلام اور عاشقان رسول اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے آئے ہیں۔ 13 جولائی 1931 کے دن اسلام دشمن قوتوں کے سامنے حق کے متوالے ایسے سینہ سپر ہوئے کہ روئے زمین پر اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسلام کے شہدائی اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے اور ایک ایسی تاریخ رقم کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس دن کا واقعہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا تسلسل تھا جسے کشمیری مسلمان کئی دہائیوں سے برداشت کرتے چلے آ رہے تھے۔ 13 جولائی 1931 کو عبد القدیر نامی ایک مسلمان کے خلاف بغاوت کے مقدمے کی سماعت کے موقع پر سینٹرل جیل سری نگر کے باہر تقریباً 5000 مسلمانوں کا جمع غفیر موجود تھا، اور اسی دوران جب وہاں موجود مسلمانوں نے ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے اذان دینی چاہی تو اس وقت کے ظالم ڈوگر حکمران کی فوجوں کی بندوقوں نے نہتے مسلمانوں پر گولیاں اگلنا شروع کر دیں۔ مسلمان مجمع میں سے ایک نوجوان نے ظہر کی اذان دینے کے لیے جیسے ہی جیل کی دیوار پر چڑھ کر اللہ اکبر کہا، ڈوگر فوج کے سپاہی کی بندوق سے نکلنے والی گولی نے اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ایمان کی حرارت نے لہو گرما دیا اور ایک اور نوجوان آگے بڑھا اور اس نے بھی اللہ اکبر کی صدا لگائی۔ پھر گولی چلی اور ایک اور نوجوان اللہ کے نام پر قربان ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمان مجمع سے نوجوان اذان کی تکمیل کے لیے اٹھتے رہے اور ایک ایک کر کے قربان ہوتے رہے۔ یہ دنیا کی واحد اذان تھی جس کے 15 کلمات کی ادائیگی کے لیے 22 نوجوانوں نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا اور اذان کو مکمل کر کے فسطائیت اور بربریت کے علمبرداروں کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتا ہے لیکن اسلام پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا ممکن نہیں۔ اذان کی ادائیگی کے لیے 22 نوجوانوں کی شہادت فسطائیت کا تابوت بن گئی، اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب کشمیر نے اپنے 22 بیٹے قربان کر کے جنت نظیر کشمیر کی آزادی کی تحریک کا آغاز کیا۔ یہ شہادتیں اس بات کا کھلا اعلان تھیں کہ کشمیری اس خطے میں اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ تحریک آزادی کی جو تحریک ڈوگر راج کے خلاف شروع ہوئی تھی وہ آج بھی جاری ہے، اور آج بھی کشمیری مسلمان جمہوریت کی سب سے بڑی دعوے دار بھارتی حکومت کے ظلم و جبر کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ مسئلہ کشمیر اور کشمیری مسلمانوں کی جدوجہد کو سمجھنے کے لیے کچھ حقائق کا جاننا اور پے در پیش رونما ہونے والے واقعات کا تفصیلی جائزہ لینا ضروری ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے کشمیر کا محل وقوع سینٹرل ایشیا ہے جو بر اعظم ایشیا کے وسط اور بر صغیر کے شمال میں واقع ہے۔ اسے تاریخی، جغرافیائی اور ثقافتی اعتبار سے ایشیا کی انگوٹھی کا نگینہ کہا جاتا ہے۔ کشمیر کی مستند تاریخ 6000 سال پر محیط ہے۔ اس دوران 21 غیر مسلم خاندان یہاں برسر اقتدار رہے۔ 1320 میں اس خطے میں شامیر سلطان شمس الدین نے مسلم سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ شامیر خاندان نے یہاں 216 برس حکومت کی۔ اس عہد میں کشمیر علم و ادب، تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے بام عروج تک پہنچا۔ 1586 میں مغل افواج نے اس خطے پر کنٹرول حاصل کیا اور کشمیر کی آزاد حیثیت ختم کر دی گئی اور اسے مغل سلطنت میں صوبے کے بجائے سرکار کا درجہ دیا گیا۔ مغلوں نے کشمیر میں مسلم ادب اور فنون لطیفہ کو فروغ دیا۔ اس دور میں سیاحوں، علماء، تجار اور شعراء کی آمد و رفت کی وجہ سے کشمیر علم و ادب کا گہوارہ بن گیا۔ 1819 سے 1846 تک سکھ کشمیر پر قابض رہے۔ 1846 میں انگریزوں نے سکھ سلطنت کی 27 سالہ حکومت کا خاتمہ کر کے کشمیر پر اپنا کنٹرول قائم کیا۔ اور اب اس دور کا آغاز ہوا جب کشمیری مسلمانوں پر کشمیر کی سرزمین کو تنگ کر دیا گیا۔ انگریزوں نے 16 مارچ 1846 کو کشمیر کو ایک معاہدہ امرتسر کے تحت 75 لاکھ نانک شاہی سکوں کے عوض گلاب سنگھ ڈوگر کو فروخت کر دیا۔ گلاب سنگھ کو 85% مسلم آبادی پر مشتمل کشمیر میں مسلمانوں کی مزاحمت کا سامنا تھا۔ گلاب سنگھ نے انگریزوں کی مدد سے 9 نومبر 1846 کو
کشمیر پر ڈوگر راج قائم کر لیا۔ 19 اپریل 1931 کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو پورے کشمیر میں زبردست احتجاج کا سبب بنا، جب ڈوگر پولیس کی انتہائی متعصب ڈی آئی جی چودھری رام چند نے جامع مسجد جموں کے امام مفتی محمد اسحاق کو میونسپل باغ کمیٹی میں عید الاضحیٰ کا خطبہ دینے اور نماز کی ادائیگی سے روک دیا، جس پر مقامی مسلمانوں نے اسے مذہبی معاملات میں مداخلت قرار دیا اور پورے جموں میں ایک زبردست احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ جموں میں 4 جون 1931 کو ایک ہندو پولیس انسپکٹر لبو رام نے قرآن پاک کی بے حرمتی کا ارتکاب کیا، جس پر کشمیری مسلمانوں کے جذبات مزید مشتعل ہو گئے اور پوری ریاست جموں کشمیر میں احتجاجی تحریک کا آغاز ہو گیا۔ ان واقعات کے خلاف 25 جون 1931 کو ریڈنگ روم پارٹی کی جانب سے سری نگر میں ایک بڑے جلسے عام کا انعقاد کیا گیا، جس میں شیخ محمد عبداللہ سمیت کئی لیڈروں نے ڈوگر راج کے خلاف تقریریں کی۔ اس جلسے میں عبدالقدیر نامی ایک نوجوان جسے مجمع میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے ڈوگر حکمرانوں کے خلاف قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی زبردست تقریر کی کہ جس نے لوگوں کا خون گرما دیا۔ اس نوجوان نے قرآن و سنت کی روشنی میں شرکاء کو بتایا کہ جب مسلمانوں کی عزتیں، جان و مال اور حقوق محفوظ نہ ہوں اور انہیں عبادت کی بھی مکمل آزادی نہ ہو، تو پھر مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ میدان عمل میں نکلیں اور دین اسلام کے دفاع کے لیے قربانی اور شہادتوں کا راستہ اختیار کریں۔ اس خطاب کے فوری بعد عبدالقدیر کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ 13 جولائی 1931 کو عبدالقدیر کے مقدمے کی سماعت کے موقع پر سری نگر میں جیل کے باہر موجود کشمیری اس قدر پرعزم تھے کہ ہر شخص آگے بڑھ کر اذان کہتے ہوئے شہادت حاصل کرنے کا متمنی تھا۔ یہ دنیا کی واحد اذان تھی جسے 22 مؤذنوں نے شہید ہو کر مکمل کیا۔ اس طرح غیور کشمیری آگے بڑھتے اور اذان کے الفاظ کہتے ہوئے اپنی سینوں پر گولیاں کھاتے رہے۔ سینٹرل جیل کے باہر نہتے کشمیریوں پر اس طرح گولی برسائے جانے کی خبر جب وادی کے اطراف میں پھیلی تو ہر طرف طوفان برپا ہو گیا۔ 22 مسلمانوں کے سینٹرل جیل کے باہر ہونے والے قتل عام کی خبر پوری وادی میں غم و غصے کا سبب بنی۔ ڈوگر حکمرانوں کے خلاف کشمیری مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہونے والی نفرت اب شعلوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جگہ جگہ لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج شروع کر دیا جو کئی ماہ تک جاری رہا۔ 15 جولائی 1931 سے 24 سپٹمبر 1931 تک احتجاج کرنے والے نہتے کشمیریوں کا ڈوگر فوج کے ہاتھوں قتل عام جاری رہا اور اس عرصے میں کثیر تعداد میں کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا۔ 17 جولائی 1931 کو جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد جب احتجاجی جلوس نکالا گیا تو وہاں تعینات ڈوگر فوجیوں نے ایک بار پھر بندوق کے دہانے کھول دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے 6 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد کرفیو لگا دیا گیا اور 3 روز تک لاشیں جامع مسجد میں پڑی رہیں۔ بعد میں مقامی لوگوں نے ان تمام لاشوں کو ایک ہی جگہ دفن کیا جو مزار شہداء 1931 کے نام سے موسوم ہے۔ آج اس واقعے کو 93 برس گزر چکے ہیں، لیکن ان شہداء کی قربانیوں کو آج بھی اسی طرح یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے اس وقت اپنے آج کو کشمیری قوم کے کل کے لیے قربان کر دیا تھا۔ قربانیوں کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آزادی کی خاطر کشمیریوں نے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ مسئلہ کشمیر برصغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے جسے حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن کا قیام ناممکن ہے۔ خطے کو جنگ کی ہولناکیوں سے بچانے کے لیے اقوام متحدہ کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق پرامن حل تلاش کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔